اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1984 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدثر سے ہو رہا ہے، 74ویں سورت 74۔ جیسا کہ پچھلے درسوں میں آپ کے سامنے آتا رہا ہے، وہ انقلاب عظیم کہ جس کو برپا کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا اور قرآن کا نزول ہوا، یہ صورتیں جو ہیں آخری پارے کی، یہ ان کا پورا منظر سامنے لاتی ہیں۔ نزولی ترتیب کو تو کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن اس شکل اور ترتیب سے قرآن ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، امت کو دیا، لیکن مضمون کے مفہوم کے اعتبار سے یوں نظر آتا ہے کہ یہ اس انقلاب کے آغاز کی صورتیں ہیں جس کا ظہور آگے چل کے ہوا ہے۔ ایک انقلاب عظیم دنیا میں آ رہا تھا۔ المزمل تو پچھلے 2-3 درسوں میں آپ کے سامنے وہ صورت آ گئی۔ اب یہ صورت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ قبل اس کے کہ میں ان الفاظ پہ آؤں اور ان کا مفہوم پیش کروں، ہمارے ہاں جو ان صورتوں کے ان آیات کے عام ترجمے ملتے ہیں، پہلے میں اس کو سامنے لاتا ہوں۔ ہمارے ہاں کے تراجم میں ویسے تو وہی طرح غزلیں ہیں، تبری میں ایک تفسیر لکھی اور اسی کے اوپر چلے آ رہے ہیں، لیکن فی الجملہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن علیہ الرحمہ کا ترجمہ ایک بلند مقام رکھتا ہے مروجہ تراجم میں۔ وہ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو، پھر سنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ یہ ترجمہ ہوا ان آیات کا۔ اس ترجمے سے آپ کے روح میں کوئی ارتعاش، دل میں کوئی کپ کپی، روح میں کوئی حرارت، ذہنوں میں کوئی جلا، آنکھوں میں کوئی بالیدگی، کچھ بھی پیدا ہوا اس سے؟ کیا نقشہ سامنے آیا ہمارے؟ مدثر عربی زبان کے لغت موجود ہیں، اور جیسا میں ہر بار کہا کرتا ہوں، انہی لغات کا ایک ملخص خود میری لغات القرآن ہے۔ اس میں ان الفاظ کا یا قرآن کریم کے تمام الفاظ جنہیں مفردات کہتے ہیں، ان کا جو مفہوم یا ترجمہ دیا گیا ہے میرا اپنا نہیں ہے، یہ تو میں جرات ہی نہیں کر سکتا تھا نا، کوئی الہام نہیں ہے اس کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ یہی عربی زبان کے جو لغات اور مسند لغات ہیں، انہی میں یہ سب کچھ ہے، وہیں سے میں نے لیا ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ مزمل میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ تزمیل، جماعت بندی یہاں سے آغاز ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ المدثر جو ہے شاید اس کے بعد کا یہ مقصد ہے، یہ اعلان عظیم ہے، پوری کائنات میں انقلاب برپا کرنے کا یہ ایک اعلان ہے، اس طرح سے آ رہا ہے۔ مدثر، دسر، دال سے رے، تدثیر، خزاں کے موسم میں، اور آج کل تو موسم خزاں کا آ ہی گیا ہوا ہے، تمام سابقہ کہنا پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بالکل ٹھٹ رہ جاتی ہیں۔ بات وہ آ رہی ہے کہ جس کے متعلق فارسی میں وہ کہنا پڑتا ہے کہ نگے برہم مزن تا نشکنی رنگے تماشا را،
وہ کہتا تھا کہ آنکھ بھی نہ جھپک، تماشے کا رنگ ٹوٹ جائے گا۔ بات ایسی آ رہی ہے کہ میں اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ یہاں سامنے میرے کچھ ہلجل ہو، رنگ تماشا ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ دسر میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل اتفاق سے خلا کا موسم ہے، پرانے پتے سب جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بالکل برہنہ ہو جاتی ہیں، ٹھٹ کی ٹھٹ جسے کہتے ہیں وہ رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ انہی شاخوں سے نئی نئی کونپلیں سرسبز پیدا ہوتی ہیں، اور اس صحن خزاں دیدہ کے اوپر ایک بہار نو جلوہ فرما ہوتی ہے۔ خزاں دیدہ درخت کے اوپر اس نئی قسم کی کونپلیں، شگوفے، رنگ برنگ، سرسبز و شاداب کا آنا جو ہے، اسے تدثیر کہتے ہیں، ایسا کرنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ دوسرے معنی میں جو وہ استعمال کرتے تھے عرب اس کو، پرندے اپنے پرانے گھونسلوں کے جو بوسیدہ تنکے ہوتے ہیں وہ ان کو جھاڑ دیتے ہیں، نئے تنکے، تازہ تنکے، مضبوط تنکے، ان سب کو لا کے نئے سرے سے اپنے گھونسلے اور نشیمن کو سنوارتے ہیں۔ اس طرح سے نشیمن کو اثر نو سنوارنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ اے کائنات کے چمن خزاں دیدہ پہ بہار نو لانے والے، اے نشیمن عالم کو اثر نو سنوارنے والے، قوم۔ غور فرما لیا فریضہ کیا عائد کیا گیا ہے، مقصد کیا تھا اس باسط نبوی کا؟ ایک لفظ قم کے اندر یہ ساری سوال۔ قم کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے، اور میں اس کا اظہار بھی کیا کرتا ہوں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قدامت پرستی میں چلے آ رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اس سے ذرا بھی ہم نہیں ہٹ سکتے، قرآن کے مفاہیم کے لیے بھی نہیں ادھر سے ہم ہٹ سکتے۔ مغرب کی یہ دانشور جو غیر متعصب طور پر مطالعہ کرتے ہیں سیرت نبوی کا، قرآن کا، وہ ہمارے مقابل میں، ہمارے سے مراد ہماری قدامت پرستی کے مقابلے میں، وہ صحیح نقطے پر جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے پاس یہ آتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے دانشور، ان کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی، وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ جو تم کہتے ہو یہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے اور کس نے کہا ہے، یہ نہیں کہتے۔ وہ پوچھتے صرف یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے جو کچھ کہتے ہو تم۔ بس جو اس مقام پہ آ گیا وہ آئے گا صحیح قرآن کے اوپر۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شجر خزاں دیدہ پہ بہار نو آنا، یہ مدثر ہے نا۔ ہمارے ہاں تو یہ ترجمہ ہوا، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو۔ ان لوگوں نے اسے کیا سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے، قرآن کے انقلاب عظیم پہ جن کی نگاہ تھی، انہوں نے کیا سمجھا؟ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں، چھٹا خطبہ ہے ان کے ہاں کا، اس کی ابتدا کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ایک بہت بڑا تہذیب کا مورخ زمانہ نزول بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نقشہ اس طرح سے کھینچتا ہے۔ انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا تھا، میں نے اس کے بعد اس کی تحقیق کی تو وہ صاحب علم احباب کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ وہ ڈینیسن ہے، جس نے اپنی کتاب ایموشن ایز دا بیسس آف سیویلائزیشن، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑا نامور مورخ ہے۔ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اقبال جس کا اتنا بڑا اقتباس اپنے ہاں دیتا ہے، عجیب کتاب ہے، ایموشن ایز دا بیسس آف سیویلائزیشن بائی ڈینیسن، کہیں سے ملے تو دیکھیے گا۔ وہ یوں ابتدا کرتا ہے، ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منظر پیش کرتا ہے کہ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا۔ میں پھر عرض کروں کہ مدثر کے یہ معنی ذہن میں رکھیے اور پھر اسے سنیے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے۔ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا
کہ تہذیب کا وہ قصر مشید جس کی تعمیر میں 4000 سال صرف ہوئے منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے، اس لیے اب ملوکیت کے پرانے طرق و انداز کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن قواعد و ضوابط کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تشدد و افتراق اور بربادی اور ہلاکت کا موجب بن رہے تھے۔ غرضے کے وقت وہ آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لدی ہوئی تھی، اب لڑ کھڑا رہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے، جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یک جاگ کھڑے تھے اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے؟ اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور قوانین مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا۔ یہ تھا نقشہ۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت، اس کی یہ حالت ہو چکی تھی، اور یہ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا جبکہ اس کی دنیا کو اشد ضرورت تھی۔ یا ایھا المدثر، کارلائل کی ایک کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ۔ وہ بھی جب دنیا کے قدیم ہیروز کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے صاحب۔ وہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی، نئی زندگی جو انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آئی تھی۔ عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا، ایک ایسی قوم جو ابتدائے آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چڑھاتی پھرتی تھی۔ ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ وہ دیکھو، وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے۔ وہ حقیر قوم ایک عظیم الشان ملت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک صدی کے اندر اندر عرب ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی تک چھا گئے۔ اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوکت اور درخشندگی اور تابندگی سے قرۂ ارض کے ایک حصے پر مسلط ہیں، اور یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے۔ جو ہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا، اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتائج اور روح میں بالیدگی پیدا کرنے والی بن گئی۔ سنیے فرقہ اس کا، وہ عرب، یہ محمد، اور 100 سال کا عرصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آ گرے اور وہ ریت کا تودہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتش گیر مادہ میں تبدیل ہو کر اس طرح بھگ سے اڑ جائے کہ دلی سے غرناطہ تک اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے۔ نوع انسانی، کیا الفاظ، نوع انسانی خشک نیستاں کی طرح ایک شرارہ کے انتظار میں تھی۔ وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔ یا ایھا المدثر،
کون سمجھا ہے اس مدثر کے معنی کو؟ یہ سمجھے ہیں اس مدثر کے معنی کو، کارلائل سمجھا ہے، ڈینیسن سمجھا ہے۔ اور یہ کیا عجیب اتفاق نہیں کہ جو بنیادی معنی تھے اس کے کہ وہ شاخ خزاندیدہ یا شجر خزاندیدہ پہ بہار نو آنا، وہ تشبیہ و تمثیل بھی وہی ہے جو ان مقالات کے اندر آپ کے سامنے آئی ہے صاحب۔ ہو سکتا ہے یہ بڑے بڑے فاضل تھے، انہوں نے اس کے بنیادی معنی بھی لیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ خود اپنے ہی تخلیقی ذہن سے اس نتیجے پہ، اور تشبیہ بھی ان کی یہی ہو، لیکن یہ کیا حسن اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ انتخاب فرمایا اور قرآن میں دیا، وہ جو بنیادی مفہوم اس کا تھا، یہ لوگ اپنے طور پہ اگر پہنچے ہیں تو وہ اس تک پہنچ گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ذہن کو اگر اس بت کدے سے صاف کر دیا جائے تو خالی ذہن ہو کر بھی انسان جو سوچتا ہے وہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ بت ہیں ہمارے سامنے جو ہمیں وہاں تک نہیں آنے دیتے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قم عظیم چیز ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ جو قدیمی تراجم ہمارے سامنے ہے، اور میں نے ایک محمود الحسن علیہ الرحمہ کا ہی نہیں دیا، کوئی بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے، اے لحاف میں لپنے والے اٹھ، رائز انگریزی کا لفظ جو ہے وہ ایک انقلاب کے لیے، اٹھنے کے لیے وہ لفظ آ جاتا ہے۔ یہ قم وہی ہے، یہ ایک عظیم الشان انقلاب ہے جس کے لیے یہ آواز بلند کرنی تھی، جس کے لیے اٹھنا تھا۔ اٹھنے کا لفظ اس معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ قم اقبال کے الفاظ میں وہ صلاۃ اور صلاۃ میں جو قوم ہے اور وہ جو قد قامت الصلاۃ آتا ہے، یہ قامہ کا قیام صلاۃ کا لفظ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں قائم کرو کا لفظ تو باقی ہے، لیکن عمل اس کا نماز پڑھو میں ہی آتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا میں نماز صلاۃ قائم کر کے آیا ہوں، میں صلاۃ قائم کرنے جا رہا ہوں۔ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹی وی کے اشتہار، روز شام کو اشتہار نہیں، اعلانات روز آپ دیکھتے ہیں، کبھی صلاۃ قائم، کبھی نماز قائم کرو کی تاکید ہوتی ہے، اور کبھی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں کہتا میں نماز قائم کر کے آتا ہوں۔ وہ چیز، دونوں چیزیں ملتی نہیں، ان مل ہیں آپس میں۔ یہ قیام ایک ایسی چیز تھی، اقبال نے ان معانی کو ہمارے ہاں دیا ہے، بڑا خوبصورت ہے یہ خطا ان کا کہ دوگیتی را صلاح از قرت اوست۔ صلاح کے معنی دعوت ہوتی ہے، اعلان کرنا ہوتا ہے دوسروں، دوگیتی را، دو عالم را صلاح از قرت اوست، مسلمان لا یموت از رکت اوست۔ لا یموت، زندہ جاوید جس پر موت نہ آئے، مسلمان لا یموت از قرت رکت اوست، نہ داند کشتہ این اثر بے سوز، اثر بے سوز، اور اس کا کشتہ، کیا بات ہے اس شخص کی بھی، یہ کیا جانے اثر بے سوز کا یہ کشتہ، کیا جانے قیامت ہا کے در قد قامت اوست۔ اس کی آواز میں جب قد قامت اوست آتا ہے تو اس قیام کے معنی یہ کشتہ اثر بے سوز کیا جانے صاحب۔ قیام یہ تھا عزیزان مان۔ قوم، کتنی بڑی ذمہ داری تھی یہ، کتنا بڑا مشن عظیم تھا، کیسا پروگرام تھا جس کے لیے کہا گیا کہ اے وہ کہ جس کے ذمے شجر خزاندیدہ شجر کائنات کو بہار نو لانا ہے، نشیمن کائنات کو اثر نو سنوارنا ہے، یہ تیرے ذمے پروگرام ہے۔ قم وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، آخر میں کہا کہ کیا وہ بوجھ تمہاری کمر سے نہیں اتار دیا ہم نے جس نے تمہاری کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ قوم ایسا تھا صاحب، کوئی چھوٹا پروگرام ہے، کائنات کے لیے، دو عالم کے لیے، رحمت للعالمین اسی لیے کہا گیا، کوئی مقامی نہیں ہے، کسی خاص نسل اور قوم کے لیے نہیں ہے۔ دوگیتی راسلہ از قرت اوست، قم فانذر، پوری دنیا کے لیے اعلان، اے راستے کو بھلائے ہوئے لوگوں،
اے غلط راستوں کے اوپر جانے والے لوگوں، خیال کرو کہ تمہارا یہ راستہ تمہیں کن تباہیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ رکو، ٹھہرو، کنواں ہے آگے، تم اندھے ہو، گر جاؤ گے اس کے اندر۔ تم فانذر، پہلا مرحلہ انذار کا ہوتا ہے، للکارنا اس کو ہوتا ہے اندھے کو جو کنواں آگے آتا ہے۔ تو کیوں رک جا، ٹھہر جا، بہت زور سے کہنا پڑتا ہے یہ رک جاؤ، ٹھہر جا۔ یہ جو تنذیر کا مرحلہ ہوتا ہے، ابتدائی مرحلہ، بڑی جرات کی ضرورت ہے۔ سارے زمانے، ساری دنیا سے الگ ایک بغار، پورے کا پورا کارواں نو انسانی کا چلا جا رہا ہے غلط راستے کے اوپر۔ یہ ایک شخص انا اول المسلمین، وہ کہنے والا، وہ کہتا ہے اس کو کہ او رکو، ٹھہرو، تباہی اور بربادی کی طرف چلے جا رہے ہو۔ کسی ایک خود سر آدمی کو روکنا ہی کچھ کم ہمت طلب نہیں ہوتا عزیزان من، پورے نو انسانی کو روکنا، ان تمام کارواں در کارواں گیتی والوں کو للکارنا اور سب سے کہنا کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ یہ سیکولرزم والے تو اب اس زمانے میں کم کچھ ہوتے تھے کہ جن کا کوئی مذہب ہی نہ ہو، یہ سارے اہل مذاہب تھے اور وہ اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی تعلیم میں مگن تھے کہ ہم سچائی پر ہیں۔ ان کے پیغمبروں کی سچائیوں کو یہ خود پکارنے والا بھی تسلیم کرتا تھا، اعلان کرتا تھا، اعتراف کرتا تھا۔ انہیں یہ کہنا کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو تباہی کی طرف تمہیں لے جائے گا۔ فانذر، یہ ہے نیگیٹو ایسپیکٹ پروگرام جسے کہتے ہیں، روکنا کسی چیز کو۔ یہ اتنا ہی پروگرام نہیں، یہ تو اس پروگرام کا ایک منفی پہلو ہے، روک دینا کسی کو۔ یہ پازیٹو نہیں، مثبت نہیں، کچھ کرنے کی بات نہیں، کرنے کی بات آگے آتی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کو روک دے اور اس کے بعد مثبت پروگرام سامنے رکھ۔ عظیم، دو لفظ ہیں عزیزان من، ایک عجیب سرکل بنتا ہے اس کے۔ ربوبیت عالمینی، پروگرام ہی یہ ہے، قرآن کا اعلان ہی یہ ہے، اس نظام کا مقصد یہ ہے، پوری نو انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچانا۔ یہی نہیں کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، بلکہ یہ بھی کہ کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ ہو چکی ہو۔ یہ پروگرام ہے تیرے ذہن میں، لفظی رب کا لایا ہے، ربے کا۔ کیا کر اس کو؟ ربے کا فکبر، یہ اتنا بڑا غالب کر دے اس کو کہ دنیا کا کوئی نظام اس کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکے، کبریائی صرف ربوبیت خداوندی کی ہو جائے۔ دو لفظ عزیزان من، ربے کا فکبر، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نظام کو تمام نظام ہائے عالم کے اوپر غالب کرنا۔ اللہ اکبر، وہ پہلا قدم ہی کو کم ہمت شکن نہیں تھا کہ ان کو روکنا جو تھا، اور روکنے کے بعد جو اب مثبت اور پازیٹیو آگے پروگرام آیا ہے، تو سوچئے تو صحیح کہ یہ پروگرام کیا ہے۔ نظام ہے ربوبیت عالمینی کا، تمام نو انسانی، تمام افراد انسانیہ کی ربوبیت کا پروگرام، اور ظاہر ہے کہ ان کی نشو و نما تو اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ذرائع اور سامان نشو و نما ہے ان سے چھینا جائے گا اس کو، اور اس نظام کی تحویل میں دیا جائے گا تاکہ یہ نو انسانی کی پرورش کا کام دے سکے۔ یہ پروگرام، اور پھر یہی نہیں کہ دوسروں کی سطح پہ لایا جائے گا، ربے کا فکبر، اعلان اتنا بلند اور بالا اور اتنا غالب کیا جائے گا کہ اس کبریائی کے مقابلے میں کسی کی کبریائی نہ آ سکے۔ ربے کا فکبر، ایک لفظی لطیفہ بھی ہے ان دونوں کے اندر، ربے کا فکبر، یہ ادھر سے پڑھیے جب بھی ربے کا فکبر آتا ہے، اور ادھر سے پیچھے کی طرف لوٹائیے جب بھی ربے کا فکبر آتا ہے۔ یہ ایک دائرہ بنتا ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھیے، اور دائرہ یہ کیا بنتا ہے؟ تم خدا کی کبریائی کو قائم کرو، خدا تمہاری کبریائی کو قائم کر دے گا، اور یہ قرآن ہی کا ایک لفظ ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ اکبر، مقام انسانیت ملاحظہ فرمائیے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے شرف و مجد کو دنیا میں بلند کرو، اور میں کیا کروں گا؟ اذکرکم، میں تمہارے شرف و مجد کو بلند کروں گا۔
یعنی یہ کوئی خدا کا کام نہیں یہ جو کر رہا ہے، یہ اپنے ہی شرف و مجد کی بلندی کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے صاحب. کیا خوبصورت انداز میں کسی نے، ہمارے ہاں کے یہ کہنے والے شاعر بھی عجیب چیز پیدا کرتے تھے، لیکن پھر وہی میری مشکل وہی ہے کہ یہ چیزیں فارسی میں ہیں لیکن ہیں تو وہ ایسی برجستہ سننے والے. میں نے یہی کہا ہے نا کہ خدا کا ذکر کے معنی شرف اور مجد اور تکریم اور اعزاز ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، میرے شرف و مجد کو بلند کرنے کے لیے یہ کچھ کرو، میں تمہارا شرف و مجد بلند کر دوں گا. اس سے تمہارا ہی شرف اور مجد بلند، تمہیں ہی شرف حاصل ہوگا. وہ مجھے پھر شعر کی بات ہوئی کہ حکایت قد آن یار دل نواز کنم، اس یار دل نواز کے قد کی داستان خوبصورت بیان کر رہا ہوں میں. بہی بہانہ مگر عمر خود دراز کنم، اصل میں اس بہانے سے میں اپنی عمر بڑھا رہا ہوں. بڑی خوبصورت چیز ہے یہ جو ذکر کی جو ہے خدا کے لیے بظاہر کچھ کرنا، بہی بہانہ مگر عمر خود دراز کنم. اذکرونی اذکرکم ربک فکبر. بات یاد آ گئی وہ جہاں روزے فرض ہوئے ہیں نا کہ وہاں یہ بھی کہا ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم. تکبر یہ اس لیے ہے پروگرام دیا گیا کہ تم خدا کی کبریائی کو قائم کرو. تکبر اللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے یہ تعمیل کیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے. وہ عید کی نماز میں جو 6 وہ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں رب کا فکبر. 6 تکبیریں زیادہ کہہ دیں گے یہ فریضہ پورا ہو گیا. بہرحال یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، دل میں خراش پیدا ہو جاتی ہے. رب کا فکبر، ربوبیت عالمینی کو دنیا کے اندر اتنا بلند لے جائے کہ اس کی کبریائی کا جواب کوئی نہ مل سکے. دیکھا یہ المدثر کے ذمے پروگرام کیا لگایا جایا ہے، منفیانہ فانذر، روک ان کو، آگاہ کر دیں ان کو، اندھے ہیں آگے نہ بڑھنے دیں. اور دوسری طرف مثبت پروگرام یہ ہے کہ یہ ربوبیت عالمینی کے پروگرام کے نظام کو اتنا بلند لے جا کہ کوئی دنیا کا نظام اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے، کبریائی اسی کے قائم ہو سکے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. چلیے ترجمہ آپ نے سن لیا تھا نا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، گندگی سے دور رہ. جی نہیں چاہتا بار بار اس تنقیدی بات کے، ورنہ سوچیے عزیزان من، ہم نہیں باقی دنیا کے لوگ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھا کر، اور اگلے بھی ساتھ لے لیجیے نا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی اور پلیتی کو پاس نہ آنے دیا گا. یعنی اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے وحی آنے کی ضرورت سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وحی کے بغیر کیا تصور سامنے آتا ہے؟ یہ بھی خدا کو کہنا پڑا کہ کپڑے پاک اور صاف رکھا کر، ان کو آلودہ گندگی سے نہ ہونے دیا کر. جو کسی کے جیب میں آئے سمجھے رضینہ نے من، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو اپنے قلب حزین کی بات کہتا ہوں کہ میں تو ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضور کے لیے خدا کی طرف سے یہ کہنے کی ضرورت سی کہ کپڑے صاف رکھا کر. سیاب، ثوب، یہ ٹھیک ہے ابتدائی معنوں میں کپڑا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، کپڑے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ سب کچھ. لیکن آگے چلیے تو صحیح، پوچھیے تو صحیح عربوں سے. عزیزان میں کسی زبان میں بھی کوئی لفظ لیجئے بنیادی طور پر وہ لیجئے، پھر آگے دیکھیے کہ استعمال کیسے ہوتا ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ پانی تو یہ پانی پینے کی بات ہے، لیکن جب کہیں گے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو وہاں یہ پانی کا کٹورا نہیں، وہاں تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ان سے پوچھئے کہ وہ کیا کیا معنوں، کن کن معنوں میں استعمال کی. یہ ثواب صحیح تو ثواب ہے آپ کے ہاں، وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کہ کس طرح سے یہ الفاظ بدل کے کس طرح یہ معنی ہوتے تھے، بنیادی معنی وہاں رہتے تھے. یہ ثیاب اور ثوب جو کپڑا ہے اس کے معنی خود وہ شخصیت لیتے تھے، وہ ذات لیتے تھے. ایک تو یہ معنی لیا کرتے تھے. میں طہرہ کے معنی پہلے یہ کر دوں کہ اس کے معنی پاکیزگی تو ٹھیک ہوتا ہے، اس کے معنی ہر غلط چیز سے کسی چیز کو دور رکھنا، پاک رکھنا ہوتا ہے.
سیاب کے معنی شخصیت، اگر پرسنالٹی اپنی ذات لی جائے تو ٹھیک ہے، ذات شخصیت کی پاکیزگی، بلندی. اور اس کے معنی جس ٹیکسٹ میں سیاق اور سباق جسے کہتے ہیں، جس میں یہ لفظ آیا ہے، وہاں اس کے ایک اور معنی بھی ہیں. عربوں کے ہاں، ان کے ہاں جب کسی بڑے کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، وہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں اس زمانے میں، وہ کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے وہ شخص عام طور پہ ٹیلے پہ یا چھوٹی سی پہاڑی پہ وہ ایک کپڑا لے کے اور اس کو جھنڈی سے باندھ کے اور اس کو ہلاتا تھا زور زور سے کپڑے کو. وہ اسے سمجھ جاتے تھے کہ کوئی اہم معاملہ ہے جس کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے یہ نشان دیا گیا ہے. یہ جو تھا، اس کو عربوں کے ہاں ان کی زبان میں آج بھی تصویب کہتے ہیں. کپڑے کا اس طرح ہلانا جس سے لوگ جمع ہو جائیں. اب بھی ان کے ہاں یہ جو صبح کی نماز میں اذان میں، صبح کی نماز کی اذان میں وہ الصلاۃ خیر من النوم یہ جو کہا جاتا ہے نا، اس فکرے کے لیے لفظ تصویب اب بھی رائج ہے. کوئی کھڑا ہو کے نہیں سوچتا کہ یہ تصویب کیوں ہے، اس کے لیے یہ جمع کرنے کے لیے آواز ہے نا. اب بھی یہ استعمال ہوتا ہے لفظ اس طرح سے، اسے کہتے ہی تصویب ہے. اور یہی تو وہ سیاب ہے، دعوت، اجتماعیت، جمع کرنا لوگوں کو. دعوت دونوں چیزیں آ گئی، انفرادی طور پہ شخصیت، اجتماعی طور پہ اس اجتماع کے لیے دعوت. اپنے اس دعوت کو، اس پروگرام کو، اس نظام کو کیا کر کسی قسم کی کوئی غلط چیز اس کے اندر شامل نہ ہو جائے. غلط چیزوں کو دور رکھ. طہارہ کے معنی دور رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو. شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول، دیکھنا، احتیاط برتنا. یہ جو سیاب تصویب تمہاری ہے، دعوت دے رہے ہو، معلوم نہیں کس قسم کے لوگ آ جائیں گے اس کے اندر. بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کو اس قسم کی شخصیتوں سے دور رکھا جائے. جو اس میں شامل ہوں ان کی شخصیت، ان کا کریکٹر، ان کی سیرت پاکیزہ ہو. خود یہ دعوت بھی جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی اور تقدیس نہ پیدا ہو جائے، کوئی چیز شرکت نہ اس کے اندر ہو جائے. یہ ہے صحابہ کا ہوتا. لو جی، یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلا کام یہ ہے، روک ان غلط کاروں کو. ربا کا فکبر، پروگرام یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت عالمینی کا نظام اتنا بلند لے جا کہ سب دنیا کے باقی نظام ہے عالم کے اوپر یہ غالب آ جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کا فطہر، اپنی شخصیتوں کو، جو شامل ہونے والی جماعت میں لوگ ہیں ان کی سیرت و کردار کو، خود اس اپنی تحریک کو کسی قسم کی غیر خداوندی عنصر کو اس میں شریک نہ ہونے دے. پاکیزہ رکھ اس کو. ان سے دیکھ رہے ہیں پروگرام کی کڑیاں کیا آ رہی ہیں. اور اس کے بعد والرجز فاہجر، یہی جو صحابہ کا فطہر ہے، یہ چیز یہی نہیں ہے کہ محسوس طور پر کوئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے دور رکھ. یہ جو ہو سکے نا کہ یہ بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، کعبے سے بت نکال دینے چاہیے، یہ کچھ نہیں. میں پھر لوٹ کے اس کی طرف آ گیا ہوں اس لیے کہ آج ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جو اسلام کی دعوت یا اسلام پر ایمان لانا ہے، خدا پر ایمان لانا ہے، اسے کون کون سی چیزیں ہیں جن سے پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہر قسم کے غیر قرآنی تصورات، نظریات، اعتقادات، مسالک، شعائر، کچھ بھی غیر قرآنی جو ہے، قرآنی ایمان یا تصور، ان تمام سے پاکیزہ رہنا چاہیے. پھر وہ ایمان ہوگا خدا کے اوپر. مخلصین لہ الدین، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، جس میں کوئی ذرا سا بال برابر شائبہ بھی اس میں غیر قرآنی نہ آنے پائے. قرآن کو تو وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، یہ کچھ مشکل نہیں ہے ایسا، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے جو قرآن نے خود کہا ہے کہ مطہرین جو ہے انہی کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے.
اس کے ساتھ مس ہی وہ کر سکتے ہیں جو پہلے مطہر ہوں۔ اب اگر یہ چیز ان کے ترجمے میں لی جائے تو وہ تو سیدھی بات ہے نا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے غسل کر لینا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، کپڑے صاف پاک ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عزیزان من یہ ایسے عام شاعر کی چیزیں ہیں کہ اس میں تو مسلم اور کافر وہ سارے ہی شامل ہوتے ہیں، بلکہ ہندوؤں کے ہاں تو ہم نے دیکھا ہے ان کے ہاں صبح کا اشنان کرنا لازم ہوتا تھا۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ دیکھیے نا یہ ہندو کتنے گندے ہیں، مسلمان کتنے گندے۔ آج صبح یہ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر یہ دوپہر کو نہیں نہاتے، شام کو نہیں نہاتے، رات کو نہیں نہاتے، پھر کہیں جا کے دوسری صبح کو نہاتے ہیں، اور مسلمان روز جمعے روز جمعے۔ یہ ٹھیک ہے غسل اور وضو اور کپڑے، لیکن یہ تو وہ شعار ہے کہ جو ہر ایک کر سکتا ہے۔ یہ کون سی یہ طہارت تطہیر ہے جس کے لیے یہاں زور دیا گیا ہے؟ شخصیت ذات کی بھی اور دعوت کی بھی تطہیر۔ قرآن کے مس کرنے کے لیے کہا ہے کہ تطہیر مطہر ہونے چاہیے۔ کیا تطہیر ہے یہ بیان کر گیا ہمارے دور میں یہ شخص۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ دماغ کے بت خانے کو صاف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے 360 بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا، یہ کچھ مشکل نہیں۔ حضور نے جو پروگرام طے کیا تھا وہ یہ کہ وہ ان کے دل و دماغ میں جو بت تھے ان بتوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور یہ مشکل ترین کام ہے صاحب۔ یہ تو ایسے بت ہیں، دوسری جگہ یہی شخص کہہ گیا ہے، رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم۔ اسے کعبے میں نہ جانے دینا اقبال کو۔ ارے کیا بات ہے، یہ تو بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، بوٹڈ ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمان در آستین دارد خدا بندے دیگر۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آستین کے اندر اتنے چھپے ہوئے بت ہیں، ایک نکالو ایک اور اس کے اندر آ جائے۔ ہر زمان در آستین دارد خدا بندے دیگر۔ یہ جو خدا بندے دیگر ہیں نا، ان کو نکالنا قلب و نگاہ سے عزیزان من۔ یہ جب کعبہ صاف ہوگا تو پھر خدا کا گھر یہ بنے گا۔ وہ بڑا غیور واقعہ ہوا ہے، وہ تو کسی دوسرے پہلے بسنے والے کی چارپائی بھی اندر رہ گئی ہو، جب بھی اندر نہیں آتا کہتا پہلے باہر نکالو اس کو، پھر وہ کوئی سپرے بھی کرتا ہے۔ یوں دماغ کی تطہیر جو ہے، قلب و نگاہ کی پاکیزگی جو ہے، ہر غیر قرآنی تصور سے اس کی پاکیزگی۔ بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ می تراشد فکر ماں ہر درد خدا بندے دیگر۔ تراشد، میری فکر ہر دم ایک نیا نیا خدا تراشتی ہے۔ یہ پتھر کے ٹکڑے کو تراش کے اس میں سے بت بناتے ہیں نا، یہ تراشیدن تو یہ ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ ایک بندے سے اس کو چھڑاؤ، آزاد کرو، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسی قسم کے ایک اور بند کے اندر جا پھنستا ہے یہ، اس لیے کہ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر۔ نئے نئے بت، نئے نئے معبود تراشتے چلے جاتی ہے میری فکر، ہر دم خدا بندے دیگر۔ یہ تھے وہ بت، یہ فکری اور نظریاتی اور اعتقاداتی، یہ تھے وہ اصنام، یہ تھے وہ بت جن کو دل اور دماغ کے بت خانے سے نکالنا ضروری تھا۔ یہ ہے وہ تاکید جو کہا ہے کہ وَالثِّيَابَ فَطَهِّرْ۔ اس جماعت میں آنے والے جو ہیں، پہلی چیز تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے قلب اور دماغ میں شائبہ تک باقی نہ رہے کسی غیر قرآنی تصور کا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کیا بات ہے، تعلیم کتاب و حکمت سے یزکیہم، پاکیزہ کر دیتا ہے، نشو و نما کر دیتا ہے، ان کی سابقہ بتوں میں سے کسی کا سایہ تک باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ آپ کے ہاں وقت ہے، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا عزیزان من،
وہ اس لیے کہ وہ سوچنا تو حرام قرار دے دیا جاتا ہے نا مذہب کے اندر. یہ لا الہ کیا ہے؟ کیوں الا اللہ سے پہلے یہ ضروری ہے؟ الا اللہ تو خدا پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن الا اللہ تک پہنچنے سے پہلے لا الہ ضروری قرار دیا گیا ہے. اکیلے الا اللہ ایمان نہیں بنتا. لا الہ کے معنی یہی ہے کہ ہر قسم کے الہ کو دماغ سے نکالا جائے تو پھر الا اللہ آتا ہے. الا اللہ تک کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا انسان اگر لا الہ کی منزل نہ پہلے ہو. کوئی الہ باقی نہیں. کیا بات ہے اس لا الہ کے دو لفظوں کی عزیزہ نے من، کیا بات ہے اس قرآن کی. دو لفظ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. الہ کا لفظ لایا ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو حاکم مانا جائے. ہر قسم کی نفی لا لا، یہ بھی لا وہ بھی لا، کاٹتا چلا گیا صاف کرتا چلا گیا اس سلیٹ کو. جب بالکل سلیٹ صاف ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ. ہاں ایک الہ ہے اور وہ ہے الہ حقیقی، وہ ہے خدا. یہ ایمان بنتا ہے لا الہ. یہ لا الہ جو ہے یہ ہے صحابہ کا فطہر، صحابہ کا فطہر. والرجز فاہجر، اگلی چیز آ گئی. ترجمہ آپ نے سن لیا تھا نا کہ گندگی سے دور رہو، کپڑوں کو اپنے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو. رے جیم زی، یہ ہے مادہ، یہ رجز یا رجز کا. پھر ذہن میں رکھیے کہ ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، للکارا جا رہا ہے غلط رہو کافرے کو کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نہ آگے چلو. ان میں سے جو لوگ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں. پہلی منزل ہے اس کی تطہیر فکر و نظر. ان کے لیے دل و دماغ سے ہر قسم کے غیر خداوندی بتوں کو نکالا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے. خود اپنی دعوت کے متعلق یہ دیکھا جا رہا ہے، احتیاط برتی جا رہی ہے، اور یہ احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ افراد جو ہے ان میں پاکیزگی سیرت ہو، لیکن آپ کی دعوت جو ہے اس کے اندر ایسا عنصر آ کے مل جائے جو غیر قرآنی ہو. اس قافلہ سالار کی ذمہ داریاں بڑی دور رس اور گہری ہوتی ہیں. اسی لیے تو عمل تضمین میں یہ بات کہی گئی تھی کہ چن چن کے اس طرح سے یہ سواریوں کو اکٹھا کر. یہ اس قسم کی جماعت ہے. اب آگے بات آئی ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ رجز فاہجر پروگرام ایسا ہے جس کے لیے بڑی استقامت کی ضرورت ہے. اسٹیڈ فاسٹنس، جم کے کھڑے ہو جانا، بڑی مستحکم چیز کے اوپر. اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی تھی، وہ ہمارے ہاں بیلوں میں بھی ہو جاتی تھی عام طور پہ بیماری. ان کی ٹانگوں میں کمزوری ایسی آ جاتی تھی کہ وہ جھٹکے سے اٹھنے لگتے تھے، ایک دم اٹھا نہیں جاتا تھا، گر پڑتے تھے، کمزور ہو جاتے تھے. 2-3 دفعہ جھٹکا لے کے اٹھتے تھے تو پھر بھی وہ ٹانگیں لڑکھڑاتی تھی. ان میں استقامت نہیں ہوتی تھی، کمزوری ہوتی تھی اس قسم کی. رجز اسے کہتے ہیں. کہا کہ یہ دیکھ لینا کہ تمہاری جماعت کے اندر جو لوگ آئیں اس قسم کی نہیں کیفیت ہو، یہاں استقامت کی ضرورت ہوگی. یہ نہ ہو کہ ان کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے. اسے بھی دیکھ لے. استقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں رب ہمارا اللہ ہے، اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جم کر کھڑے ہو جانا ہے اس کے اوپر. ایسی لڑکھڑاہٹ نہ ٹانگوں میں پیدا ہو جائے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ اٹھتے وقت بھی اتنی قوت ہونی چاہیے ٹانگوں کے اندر کہ ایک جھٹکے سے اٹھے. یہ آپ نے ویٹ لفٹر کو دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ عام طور پہ یہ نظر آ جاتا ہے. وہ کامیابی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہ اٹھاتا ہے تو ایک جھٹکے کے اندر اس کو اٹھا لے. اگر اس کے اندر اس جھٹکے کے اندر ٹانگیں جو ہیں کمزور ہو جائیں تو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا. پہلی چیز یہ ہے رجز کی. اور اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو تو کانپے نہیں ٹانگیں.
اتنی بڑی استقامت کی ضرورت ہوگی اس پروگرام کی، اس پروگرام کو اٹھانے والے، اس بارے گراں کو اٹھانے والے جو ہے ان کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ قوم کے وقت لڑکھڑا کے نہ اٹھیں، ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوں، اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد پھر استقامت اتنی ان کے اندر ہو کہ لڑکھڑائیں نہیں، ان کی ٹانگیں کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ جماعت اس قسم کی ہونی چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز کس کے اندر ہے تو پہلے دیکھو کہ وہ نکل جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تقویت ہو جائے اس کے اندر اتنی پیدا۔ یہ ہے جو جماعت تم نے بنانی ہے۔ اس جماعت کو لے کر ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی ابتدا کرنی ہے، اور اس کے اندر جو خصوصی شرط ہے، بنیادی ہے، وہ اگلی آیت کے 2 لفظوں کے اندر آتی ہے، لیکن اگلی آیت تک آنے سے پیشتر میں چاہتا ہوں کہ ذرا دوہرا دوں۔ یہ تھے وہ اس کا ترجمہ جو آپ نے پہلے دیکھا ہمارے ہاں عام تراجم کے اندر، یہی ملے گا آپ کو۔ اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو، پھر سنا دے، اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور گندگی سے دور رہ۔ الفاظ کے معانی لغت عرب کے محاورہ عرب کی روح سے میں نے پیش کر دیے، جو غیر مسلم دانشور آج خود جنہوں نے مطالعہ کیا اس تحریک کا، اسلام کا، وہ جس نتیجے پہ پہنچے وہ میں نے بتا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مسلک عمر بھر کا یہ ہے کہ میں نے قرآنی الفاظ کے معانی پہلے اس طرح متعین کیے کہ زمانہ نزول قرآن میں ان کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا، اور لغات القرآن مرتب کی، اور اس لغات کی بنیاد پر پھر سارے قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا۔ تو جی نہیں چاہتا کہ آگے بڑھ جاؤں، اور جو میں نے مفہوم متعین کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق فضل کی ضرورت سے ہے، خود اپنے متعلق نہیں کچھ کہتا۔ ان آیات کا مفہوم القرآن میں جو آیا ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اے وہ کہ جس کے ذمے عالم انسانیت کو سنوار کر ایک جہان نو کو وجود میں لانے، اور اس طرح حق کے نظام کو ہر نظام باطل پر غالب کرنے کا انقلابی پروگرام ہے، اٹھ۔ اب جس طرح سے تخاطب کیا جائے گا جس کو، پھر اس کے بعد اس اٹھ کے معنی تو خود ذہن میں آ جائیں گے نا۔ رائز، اٹھ، اور خدا فراموش انسانوں کو ان کی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر، اور خدا کے نظام ربوبیت کو اس طرح متمکن کر دے کہ کبریائی صرف اسی کے لیے ہو۔ اس سے خود تمہیں بھی دنیا میں بڑائی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سیرت و کردار کو نہایت پاکیزہ بنایا جائے، اور اس دعوت و تحریک کو ہر قسم کے ناپسندیدہ عناصر سے پاک و صاف رکھا جائے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا مکینکی نظام نہیں کہ جس نے چاہا اسے چلا لیا۔ اس کے لیے خود اس دعوت کا صاف اور شفاف رہنا، اور اس میں شامل ہونے والوں کے قلب و نگاہ کا پاکیزہ ہونا بنیادی شرط ہے۔ اس قسم کے رفقا کو اپنے ساتھ لے، اور ان کی ایسی تربیت کر کہ ان کی سیرت میں پختگی پیدا ہو جائے، جس سے وہ اس بار عظیم کو آسانی سے اٹھا سکیں، اور ان کے پائے استقلال میں کہیں لغزش نہ آنے پائے۔ وہ اس بوجھ کو لے کر اٹھیں تو ان کی ٹانگیں لڑکھڑا کر نہ رہ جائیں۔ یہ مفہوم القرآن میں عزیزان ایمان میں نے اس کا مفہوم دیا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی تاکید ہے اس قسم کی جماعت تیار کرنے کے بعد جو کہا گیا ہے کہ اب بتا دے اس پوری جماعت کو، کیا بتا دے؟ لا تمنن تستکثر، اور یہ پھر آئندہ درس میں ہم لیں گے کہ آج وقت ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت العزیز العلیم۔ یہ ساری صورتیں ہی آپ دیکھیں گے انقلابی منشور پروکلیمیشن کی یہ صورتیں ہیں عزیزان ایمان۔ ایک ایک صورت، اس کا ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ اس انقلاب عظیم کی شہادت دیتا ہے جسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔